یہ ایسی مثال ہے، نماز کی بات لے لیں، روزے کی بات لے لیں، بات تو یہ ہے کہ اگر حج کی بات بھی لے لیں تو حج جتنے پیدل حج پنج تن نے ادا فرمائے ہیں اور جس انداز سے عطا فرمائے ہیں ایسے کوئی حج ادا نہیں کر سکتا۔ اور بات اگر زکوٰۃ و خیرات کی کرو تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ اگر اسلام پر کسی کا مال خرچ ہوا ہے تو وہ حسین کی نانی کا خرچ ہوا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا خرچ ہوا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ خیرات کی بات۔ اور حد تو یہ ہے کہ امام حسن پر، امام حسین پر، یا مولا کائنات پر، یا آپ کے نانا پر اگر کوئی چیز شام کو آ جاتی تھی تو صبح تک تقسیم کر دیتے تھے، اور صبح کو کوئی آتی تھی تو شام تک تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا اور رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ، یاد رکھنا، زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ، یہ تینوں چیزیں ہم اہل بیت کے لیے حرام ہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اور میں آگے ایک بات کہتا ہوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دینا بھی حرام ہے، چونکہ دے گا اس وقت جب مال جمع ہوگا۔ اور یہ وہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ یہ زکوٰۃ سے اس لیے مبرہ اور منزہ ہیں کہ یہ ایک سال تو گزرنا دور کی بات ہے، ایک دن یا ایک شب نہیں گزرنے دیتے، اس لیے انہیں لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو اچھی طرح بٹھا دی گئی، ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، میں ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اس اشارے کو ذہن میں رکھنا، یہ بات تو ہمیں بار بار بتائی، ہر عالم بتاتا ہے، ہر صوفی بتاتا ہے، ہر پیر صاحب بتاتے ہیں کہ 2.5% اپنے مال کا اگر صاحب نصاب ہو نکالو، لیکن کسی کے منہ سے یہ نہیں پھوٹتا، یہ منہ سے جملہ نہیں نکلتا کہ 2.5% اس وقت غریبوں کے لیے نکال دو، صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمت یہ رکھو کہ 2.5% سے زیادہ نذرانہ اہل بیت کے دربار میں پہنچاؤ، اہل بیت کے لیے پہنچاؤ۔ کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلتا، اور کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ 2.5% پہ بڑا زور ہے، لیکن اللہ کے کام کے لیے کتنا نکالو اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو ظلم ایسے ایسے کیے گئے ہیں، ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں اہل بیت کے ساتھ کہ وہ اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ کربلا تو ایک وقت کا تھوڑا سا واقعہ ہو کے رہ گیا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یزیدی آج بھی تعداد میں زیادہ ہیں، حسینی آج بھی تعداد میں کم ہیں۔ یزیدیت کل بھی غالب تھی، یزیدیت آج بھی غالب ہے، لیکن حق پر کوئی غالب نہیں ہوتا۔ حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، حسین کے نانا کا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو اس ذکر کو کرتا رہے گا وہ قابل نجات ہے۔